مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ پاک دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ میرا ماننا ہے جب نماز پڑھ کے سکون ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ پاک بہت خوش ہے ہم سے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ بے شک 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنی اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہو جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہوں جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ پاک تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ استغفار پڑھو۔ جب کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو یقین سے استغفار پڑھو تاکہ آپ کا معاملہ جلد سلجھے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ پاک کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتبار کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ پاک معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ پتہ ہے اللہ پاک کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ پاک پر یقین رکھنا ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ اللہ پاک کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو وہ مانگو اللہ پاک سے، اللہ پاک ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اللہ پاک پر ہی یقین رکھنا، اسی سے ہی مانگنا، وہ دے گا اور ضرور دے گا۔ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ناممکن ہی لگے گا۔ تم اپنی چاہت کو اللہ پاک کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو لانے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ پاک تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ پاک نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ چھینک جسم کی ساری کثافت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک موت سے امان دیتی ہے۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پہ یقین رکھو
جو تم نے مانگا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ پاک بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ پاک سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی دیر کا مطلب انکار تو نہیں ہے، پھر کیوں سوچ لیا ہے کہ وہ نہیں سنے گا؟ بس اپنا یقین پختہ رکھو، وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک سے اتنا تعلق مضبوط بناؤ کہ جس روز تم اللہ پاک کو واس نہ لگاؤ اس روز اللہ پاک فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج واس نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس لیے بہت قیمتی ہیں، بہت جلد تمہاری دعاؤں پہ کن فرمائے گا۔ یہ دیر وقت تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ پاک کا فیورٹ بننا، اللہ پاک کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ پاک کو عزیز ہوگا۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن پاک کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ اے اللہ پاک، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔